جی صابر بھائی جی بولیے. مومن ہے سر؟ ہیلو. مومن ہے؟ یس یس یس. کوئی سورہ ادھر سنا دے. سورہ سنانا پڑے گا. ہوں کون سا بولیے. سورہ مکڑی سنا دے. یہ تو نہیں یاد ہے. کون سا یاد ہے؟ سورہ ہاتھی یاد ہے؟ کیا؟ سورہ ہاتھی یاد ہے؟ ارے یار ہاتھی ہوتی تھوڑی ہوتا یار. کیا مذاق کر رہے ہو یار، ہم نے تو پڑھا ہے ہاتھی، کئی ہم نے بار تو نہیں نماز میں پڑھا. پڑھا ہے سورہ ہاتھی. ابھی میں جسٹ نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، میں آدھا گھنٹہ پہلے. تو سورہ ہاتھی نہیں پڑھا آپ نے اس میں؟ نہیں. آپ کو پتا ہے سورہ ہاتھی بھی ہے قرآن میں؟ نہیں ہے. اور بتا دوں تو؟ اوڑے بھائی نے انکار کر دیا. اللہ میاں جہنم بھیجیں گے اس کو بھائی کو. بھائی آپ نے قرآن اللہ سے کی انکار صورت سے ہی کیا؟ انکار کر دیا. بھائی تھوڑا صبر کرو بھائی. اچھا صبر کرتے چلو، ہے کیا نہیں ہے قرآن میں؟ اور اگر بتا دیں ہم، سورہ ہاتھی، سورہ چینٹی، سورہ چینٹی نہیں، سورہ سورہ مکڑی، مکھی. ہاں، اور سورہ گائیں. نہ یہ سب نہ ہے. گندا لگتا نا ایسا نام رکھنا. یہ سب ہے ہی نہیں تو یہ پھر بولنے ہاں کا. ٹھیک ہے، میں بول رہا ہوں ایسا سب نام رکھنا، ایسا لگتا ہے کہ کسی بیوقوف انسان نے، بیوقوف لوگ اس طریقے کے نام رکھیں گے نا. نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے. ارے دونوں بات بول رہے ہو آپ. نہیں کیا نہیں پرابلم ویسا لگ رہا ہے نام میں؟ کیا پرابلم لگ رہا ہے ہاتھی نام میں؟ کیا پرابلم لگ رہا ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا کوئی پرابلم نہیں ہے سورہ ہاتھی میں. ٹھیک ہے چلیے، نہیں. سورہ ہاتھی ہے. جو سورہ فیل آپ پڑھتے ہو وہی سورہ ہاتھی ہے. ٹھیک ہے، فیل کا مطلب ہاتھی ہوتا ہے. اچھا. چلیے پڑھ دیجیے، ابھی سورہ فیل پڑھ دیجیے. سورہ فیل ہوں یاد نہیں ہے. ارے تو بھائی پڑھتا کیا ہے نماز میں؟ ارے نماز میں تو ہم پڑھتے ہیں، سنائیں کیا کچھ؟ ہاں سناؤ، 2-3 سناؤ. اچھا سورہ بقرہ سناتے ہیں. ہو سورہ فیل نہیں یاد ہے بھائی کو، سورہ بقرہ یاد ہے جو کہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے. جی بھائی ہاں سناؤ. تھوڑی نہیں یاد ہے، تھوڑا تھوڑا یاد ہے. ہاں سناؤ سناؤ. سناتے ہیں. الف بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اور سنا ہے. اور ایک چلو ایک آگے بڑھ جاؤ. اور آگے بڑھ جائیں. ہوں ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بس ومن بس الناس. بس 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 دیکھ کے پڑھ رہے کیا؟ نہیں بات دیکھ کے کیسے پڑھیں گے. اچھا چلو، ہمارا بھائی مطلب قرآن کی تلاوت تو یار یہ بڑا عجیب لگا مجھے کہ آپ کو سورہ بقرہ کی آیتیں یاد ہے لیکن سورہ فیل اصل میں آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آیا ہوگا کہ سورہ فیل ہے کیا. یہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ہاں ہاں یہ سب سمجھ میں آ گیا. ہاں نہ سب تم لوگ سمجھ نے میں آ کبھی گیا. نام پڑھا ہی نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے. نہیں نہیں نام پڑھے ہیں لیکن سورہ تو یاد ہے، لیکن سورہ کا جو نام ہے نا وہ اتنا دھیان دے کے نہیں ہم نے دیکھا. وہی تو میں بھی بولا بھائی. تو میں کچھ الگ بولا تھا کہ سورہ کا نام تم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہو، دھیان ہی نہیں دیتے ہو. پڑھتے ہیں، یاد نہیں رہا، پڑھتے ہیں نہیں کیسے. اچھا اچھا چلیے، میرے بھائی اچھی بات ہو گئی. میرے بھائی ابھی آپ نے جو آخری آیت پڑھی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یہ اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ اس کا مطلب تو ہم ترجمہ دیکھ کے مطلب کہ اس کو پڑھتے ہیں، ترجمہ یاد نہیں ہے مجھ کو ابھی. آپ پتہ ہے بڑی مسئلے والی آیت ہے یہ. کیا مسئلہ ہے اس آیت کا پتہ؟ سمجھنے والی آیت ہے. سمجھنے نہیں، ہمارا آج کا ٹاپک اسی آیت کے اوپر ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟
آپ نے جو آیت پڑھی ہے آخری، ہمارا آج کا ٹاپک یہاں سے شروع ہوتا ہے ان ادر ورڈز. اچھا اس آیت کا ابھی ترجمہ فرسٹ پڑھیں جو آپ کے یہاں. پاس ترجمہ لکھا ہوا ہے، جو ترجمہ آپ پڑھتے ہیں، ذرا وہ اس کا پڑھیں گے آپ؟ اچھا کس کا بتائیے؟ اسی آیت کا، آیت نمبر 8 کا جو آپ نے ابھی ختم پڑھی. اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ایک بات الحمدللہ. بس ساحل یار کیا تیری تلاوت ہے یار، قسم سے سیریسلی اسپیکنگ. اگر تو میرے علاقے میں کسی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوتا نا تو میں کسی اور مسجد میں جاتا ہی نا، میں صرف تیری لیے مسجد میں ہی آتا. تو پھر ایک کیوں بن گئے بھائی؟ اسی وجہ سے عقل جو ابھی آپ لگائیں کو بتانے لگے، بھائی. مطلب کی وجہ سے، مطلب کی وجہ سے. جب اللہ تک تعالیٰ آپ نے عربی میں پڑھ رہے ہو نا بڑا خوبصورت لگتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ مطلب دیکھتے ہو نا گیم خراب ہو جاتی ہے. ابھی آپ کو بتائیں گے اس آیت کا مطلب پڑھیں آپ پتہ لگ جائے گا ہاں ہم نے اسلام کی چھوڑا. رکے قرآن کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. کوئی بات نہیں سر، آپ کے سامنے مل کے سمجھیں گے سر. اب تو موبائل میں کھولنا پڑے گا ہم کو نا. میں پڑھ دوں؟ ہاں پڑھ دیجیے. اسکرین پہ لے آؤں؟ ہاں رک جاؤ ذرا ایک سیکنڈ، میری ایک سیکنڈ دو، میں بھی اسکرین پہ لے آتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. میں چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی مرضی والا پڑھ لیں. یہ لیں. ہاں تو پھر موبائل کو میرے کو بند کرنا پڑے گا. اوکے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سیل لگا دی ہے، سیٹ اے سیل اپون دیئر ہارٹس اینڈ اپون دیئر ہیئرنگ اینڈ اوور دیئر ویژن از ویل اینڈ فار دیم از اے گریٹ پنشمنٹ. میرے بھائی بات یہ ہے کہ اللہ، اگر اس کی آپ ذرا پیچھے سے دیکھیں تو ہو کیا رہا ہے، ذرا 2 آیتیں پیچھے جانا پڑے گا آپ کو. ایک ہی آیت پیچھے لے. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے برابر ہے، فرمائے یا نہ فرمائے وہ ایمان نہیں لانے والے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پہ سیل لگا دی ہے، ان کے دلوں کو بند کر دیا ہے، ان کے کانوں کو بند کر دیا ہے، اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ لگا دیا ہے. بھائی میرا کوشچن یہ ہے یہاں پہ، فیٹ ورسز فری ول. دیکھیں ہمارا ٹائٹل ہے فیٹ ورسز فری ول، اور ساحل بھائی کین ٹیک اوور وین ایور ہی فیلز لائک ٹیکنگ اوور. اگر اللہ نے ہی مہر لگا دی ہے، اور اللہ نے ہی آنکھوں کے پردہ ڈال دیا ہے، اور اللہ نے ہی کانوں کے اندر سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی کر دی ہے، تو پھر فری ول کہاں ہے؟ کیونکہ اللہ نے تو یہ سب کچھ کر دیا آلریڈی. ویئر از دا فری ول؟ دیکھیے وہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں بات کو نا. سمجھا دیں. جیسے کہ دیکھیے اللہ نے تو فری ول دی ہے. کہاں پہ دی ہے؟ آپ نے شروع سے پڑھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون. آپ نے پورا پڑھا، یہاں تک آ گئے ہیں. ایک دفعہ بھی اللہ نے کہا میں نے فری ول دی ہے. آپ کہاں سے پیدا کر رہے ہیں؟ فری ول دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اس کو آپ سمجھ نہیں رہے ہیں نا اس طریقے سے. آپ اس کو سمجھیے پہلے تھوڑا سا پہلے آپ. سر سمجھائیں، بتائیں، میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سبھی کو فری ول دی ہے، اور اس پر مطلب قرآن شریف کو بھیجا ہے جس پر عمل کرنا ہے. اور یہ آپ بہت کہاں سے بول رہے ہیں؟ اپنی میموری سے بول رہے ہیں؟ کیونکہ آیت نہیں آپ پریزنٹ کریں نا. میں تو یہاں پہ پڑھ رہا ہوں جو ابھی آپ نے پڑھا. آپ نے سورہ بقرہ آپ نے پریزنٹ کی نا، آپ نے ڈھونڈی سورہ بقرہ، آپ نے کہا میں یہ پڑھتا ہوں. دیکھیں ہم شروع سے پڑھ لیتے ہیں اس کو. یہ کہتا ہے وہ کتاب جس میں ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، اور جو ایمان رکھتے ہیں غائب کے اوپر، ان نون کے اوپر، نماز قائم کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آپ کے نبی کی طرف نازل کیا ہوا، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں اور جو فلاح پائیں گے، اللہ انہیں جنت میں ڈالے گا. لیکن جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر فرمائیں یا نہ فرمائیں وہ ایمان نہیں لانے والے. اور پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے. تو اللہ 2 لوگوں کو ڈفرینشیٹ کر رہا ہے. جو ایمان والے ہیں اللہ کہتا ہے وہ جنتی ہیں. اللہ کہتا ہے اس کتاب میں نے بتا دیا ہے، اس کتاب میں ہدایت ہے، حالانکہ اس نہیں ہے اس ہے، لیکن چلو کوئی بات نہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ جو کفر کیا میں ان کے اوپر میں نے مہر بھی لگا دی ہے، ان کے آنکھوں سے پردہ بھی ڈال دیا ہے، اور سب کچھ کر دیا ہے. تو بھائی فری ول کہاں ہے؟ اگر دیکھیں اللہ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے کوئی انسان؟ نہیں. اوکے، تو اگر اللہ مہر لگا دے تو کوئی مہر ہٹا سکتا ہے؟ نہیں. تو بس پھر بات ختم ہوگی، فری ول ختم ہوگی نا میرے بھائی. ارے بھائی آپ سمجھ نہیں رہے نا. فری ول تو اللہ تعالیٰ نے دیا. کہاں دیا؟ ابھی آپ نے جو آیتیں پڑھی ان میں کہیں دیا؟ ارے بھائی تو آیت اس میں نہیں ہے اس کا ذکر، لیکن اور آیتوں میں تو ہے. چلے وہ والی آیت بتائے ذرا، اس کا کانٹیکسٹ بھی پڑھ لیتے ہیں.
اب دیکھیے ہم مفتی تھوڑی ہیں جو ہم آیت بتائیں گے. تو پھر ہم آپ کی بات کیسے مان لیں سر؟ چلے ساحل بھائی آپ ان سے بات کر ہاں لیں، میں چل میں یہ آج کے میں ٹاپک پہ تھوڑا بات سا نہیں کرنا ہاں چاہتا ہے جی. ان کو تھوڑا سا میں ابھی اپنے حساب سے کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. بھائی انگلش آتی ہے اردو آتی ہے؟ اردو. ہاں یہ حدیث پڑھیے، صحیح کون سا؟ بخاری کی حدیث نمبر 6614 ہے. اچھا آج میں تھوڑا کہاں؟ الگ طریقے سے چاہ رہا تھا کہ الگ طریقے سے آج کنڈکٹ کروں، تو میں اس حساب سے جاؤں گا. جی پڑھیے حدیث. کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم اور موسیٰ نے صاف نہیں دکھ رہا بھائی، مباحثہ کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کو پتہ نہ ہے اس کا. ڈسکشن کیا یا ڈیبیٹ کیا، بحث اچھا، کی. موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا، آدم آپ ہمارے باپ ہیں، مگر آپ ہی نے ہمیں محروم کیا اور جنت سے نکالا. آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے لیے اور کیا لکھا ہوا ہے، برگزیدہ کیا، برگزیدہ کیا اور اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے تورات کو لکھا. کیا آپ مجھے ایک ایسی کلام اچھا اس پر کو تھوڑا ابھی صرف پڑھنا مت، ابھی اس پہ اس کو غور سے پڑھنا، کیونکہ یہ میں ابھی آپ کو پوچھوں گا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں آپ مجھے ایک ایسی کام پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میری تقدیریں لکھ دی تھی. تقدیر میں لکھ دیا تھا. تقدیر میں لکھ دیا تھا. اور کیا لکھا ہوا ہے؟ دکھائی نہیں دے رہا کیا؟ آخر آدم علیہ السلام آخر آدم علیہ السلام بحث میں موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے. 3 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا. ٹھیک ہے؟ ابھی میں ایک بار کنٹینیوسلی پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے؟ جب حضرت موسیٰ نے جب آدم علیہ السلام پہ طنز کیا کہ بھائی تم نے غلطی کی، تمہارے وجہ سے ہم کو جنت میں نکال دیا گیا، اس طریقے کی بات کی، تو اس پہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ کیا جواب دے رہے؟ ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا آپ مجھے، آدم کہہ رہے، حضرت آدم، کیا آپ مجھے ایک ایسے کام پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا. آخر آدم علیہ السلام بحث میں موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے. 3 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا کہ حضرت آدم غالب آئے، جیت گئے، بحث میں جیت گئے. 3 بار اللہ کے رسول نے کہا. اس سے کیا سمجھا آپ کو؟ اب میں ہتھیار بھی لے لوں. یہ حدیث سے کیا سمجھ آیا آپ کو؟ حدیث سے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ 40 سال پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا. 40 سال پہلے لکھ دیا تھا اللہ نے، رائٹ؟ ہاں، اور کیا سمجھا؟ سمجھ پورا نہیں ہم کو آیا. اچھا میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آدم نے جو غلطی کی تھی نا، جس کی سزا میں اللہ نے جنت سے نکال دیا تھا، اچھا ہے نا؟ تو موسیٰ کہہ رہے ہیں حضرت آدم سے کہ تم نے غلطی کی، تم تو ہمارے باپ ہے، تم نے غلطی کی، تمہارے وجہ سے ہم سب کو سزا ملی ہے، یعنی ہم کو جنت میں سے نکال دیا گیا، اس طریقے کی بات کی. تو حضرت آدم ان سے بحث کر کے کہتے ہیں کہ بھائی میری کیا غلطی ہے اس میں نے تو وہ کام کیا جو اللہ نے 40 سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا، تو میری کیا غلطی ہے اس میں؟ مجھے کیوں کوس رہے ہو، مجھے کیوں برا کہہ رہے ہو؟ اس پہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ بات کہہ کر حضرت آدم موسیٰ سے بحث میں جیت گئے. ٹھیک ہے؟ ابھی یہ بتاؤ مجھے کہ اگر فری ول ہوتی تو حضرت آدم یہ نہیں کہتے
کہ بھائی میرا قسمت میں لکھی ہوئی تھی اس وجہ سے کیا, ہے نا. اچھا ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی میں کرنے والا تھا, اس وجہ سے اللہ نے لکھ کے رکھا تھا. وہ تقدیر کی ان کو بات ہی نہیں کرنا چاہیے تھی. ان کو اپنی غلطی ایکسپٹ کرنی چاہیے تھی کہ بھائی ہاں میں نے غلطی کیا اللہ کی نافرمانی کر کے. لیکن یہاں پہ حضرت آدم بتا رہے ہیں کہ میرے پاس فری ول اس بات کی نہیں تھی. اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں یہ غلطی کروں گا, میں نے کیا. اور رسول اللہ بھی اس پہ کنفرمیشن دے رہے ہیں کہ حضرت آدم اس بحث میں جیت گئے. اب بتاؤ کہ فری ول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ مجھے اتنا سمجھ میں ابھی نہیں آ رہا ہے, جب سمجھیں گے تو کیا پتہ چلے یار, گا. اتنا بیوقوف بنو گے تو کیسا چلے گا؟ اتنا سمپل میں تم کو سمجھا دیا. نہیں اتنا آسان نہیں ہے سمجھنا نا. کیوں نہیں سمجھنا؟ باقی چلیے یہ پھر جتنے ایک نان ہی مومن سنو, یہاں پہ جتنے نان مومن بیٹھے ہیں, باقی لوگ بیٹھے ہیں, ان کو سمجھ میں آ جا رہا ہے. آپ کو کیسے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کو اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ آپ کو جو سکھایا جاتا ہے یہ اس کے اگینسٹ میں جا رہا ہے. نہیں, ایسا ظاہر کوئی سی بات بات ہے. نہیں. تو پھر فری ول کیسے ثابت ہوگی جب 40 سال پہلے حضرت آدم کیا کرنے والے اللہ نے لکھا تھا اور ویسا ہی کر رہے ہیں, جو لکھا تھا اللہ ویسا کر رہے ہیں, تو فری ول کہاں سے آئی بھائی؟ فری ول تو ختم ہو گئی. ہوئی کہ نہیں ہوئی ختم؟ اس کے لیے پورا ہم کو پہلے پڑھنا پڑے گا, ایسے نہیں ہوگا نا. اچھا چلو ایک کام کرو, پھر پڑھ کے آؤ اور اس کے بعد پھر کوئی آنسر آپ کو ملے اپنے عالم کے پاس سے, یا اپنے عالم اچھا کو اٹھا کے لے کے آؤ. حدیث نمبر بتائیے اس کا. حدیث نمبر میں بتا دیتا ہوں آپ کو, یہ لیجئے ہے حدیث نمبر ہے 6614. اچھا 6614. صحیح بخاری کی 6614. ایک آیت بھی بتاؤں آپ کو, ہو سکتا اس سے سمجھ میں آ جائے. اچھا بتائیے. اچھا ایک منٹ رکیے. یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 179. آئی ہوپ آپ کو اس سے سمجھ میں آ جائے کہ اسلام میں فری ول نہیں ہے. سورہ نمبر 7 آیت نمبر 179. یہ کیا کہتی ہے؟ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. ان کے پاس دل اچھا ہے, ان سے سوچتے نہیں. ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں. ان کے پاس کان ہے مگر وہ ان سے سنتے نہیں. وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ بتاؤ, ادھر جو اللہ پہلی لائن میں بتا رہا ہے اور یہ حقیقت ہے, ٹھیک ہے, یہ حقیقت ہے, اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے, اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ اس کو جہنم میں ڈالے. اچھا. اب یہ بتاؤ کہ جن جن لوگوں کو, جن انسان اور جنوں کو اللہ نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے, بھائی ان کو فری ول ہے, یا فری ول بچے گی ان کی یا نہیں بچے گی؟ دیکھیے اس کا مطلب بتاتا دکھائیے. ہوں. دیکھیے اللہ تعالی سب کچھ کے جاننے والے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے. پیدا کرنے سے پہلے ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ انسان کیا کیا کرے گا یا کیا نہیں کرے گا اپنی زندگی میں. تو اس حساب سے اللہ تعالی نے یہاں پر بولا ہے کہ ہم نے کچھ انسانوں کو اور کچھ جنوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے, مطلب جہنم کے لیے ہی پیدا کیا, مطلب کہ وہ مطلب پورے زندگی میں کبھی بھی نیک کام نہیں کریں گے, ہمیشہ مخالفت ہی کریں گے, اس لیے ایسا لکھا گیا ہے. اچھا, اللہ جہنم کے, میرے کو ایک بات بتاؤ, آپ جو کہہ رہے ہیں ویسا کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کیا اللہ ویسا کہہ رہا ہے اس آیت میں؟ دیکھیے ہر ایک چیز کو اللہ کا ہے, یہ ضروری میں تھوڑی پوچھ رہا ہوں انسان کو بھائی, سمجھنا ہے نا. میں ایک سمپل سوال کر رہا ہوں, اس کا پلیز جواب دے دے. آپ سنیے نا, جو کہہ رہے ہیں, ارے سن تو لو بھائی میرا سوال. آپ جو کہہ رہے ہیں کیا اللہ ایسا کہہ رہا ہے؟ ارے دیکھیے یہ خود سمجھنے کی چیز ہے نا.
अच्छा खुद सब अल्लाह क्या ऐसा कह रहा है क्या, वो पूछ रहा हूं, तुम समझे, वो तुम्हारी अल्लाह, समझ में अभी सही कर दूंगा। क्या अल्लाह ऐसा कह रहा है जैसे तुम कह रहे हो? सुनिए ना, पहले बात हम बताते हैं। अरे अल्लाह पहले ताला एक ये तो सवाल बोल का रहे तो हैं ना कि जवाब दे दे भाई। क्या पहले हम जो अल्लाह बोल रहे हैं ऐसा उसका कह रहा उसका है जवाब जो तुम कह रहे हो? पहले इसका जवाब दे दो, फिर आगे जाते हैं। बोलिए। जो अभी तुमने कहा कि ये हाँ, होने वाला है, ये अल्लाह को पता था, इस वजह से अल्लाह ने तकदीर में लिखा, इस वजह से अल्लाह कह रहा है, क्या अल्लाह ऐसा कह रहा है या तुम ऐसा कह रहे हो? नहीं, अल्लाह हम्म। अल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह ने कहा है ना कि हम आगे और पीछे सब कुछ जानने वाले हैं। उस नहीं हिसाब वो से ठीक है, अल्लाह ने, उससे सुनो सुनो सुनो, आगे और पीछे जानने वाले हैं तो वो तो जो तकदीर लिखा है कि ऐसा होना है, वो तो उसको मालूम ही होगा कि आगे और पीछे क्या होना है। उसने ही लिखा ना, जिसने लिखा उसको पता ही होगा ना। मैंने अगर किताब लिखी है तो मुझे पता होगा ना इसके ये पन्ने में क्या है, उसके वो पन्ने में क्या है। तो इससे ये चीज जो है वो कट नहीं होती है। ठीक है, मैं आपसे पूछा हूं, जो आपने कहा क्या अल्लाह कह रहा है इधर? अल्लाह तो ये कह रहा है कि हमने बनाया ही इसलिए है ताकि उनको जहन्नम में डाले। और जो आप बात कर रहे हो वैसा अगर होता तो अल्लाह को ये कहना चाहिए था कि हमने तो टेस्ट के लिए बनाया, लेकिन जो गलत काम करेगा उसको मैं जहन्नम में डालूंगा। ऐसा कहना चाहिए था अल्लाह को कि जो गलत काम करेगा, जो ईमान नहीं लाएगा, उसको मैं जहन्नम में डालूंगा। लेकिन अल्लाह यहाँ कह रहा है मैं तो पैदा ही इसलिए किया ताकि उनको जहन्नम में डालूं। अब समझ में आई बात क्या नहीं आई अभी भी? देखिए, जो किस्मत जो लिखा जाता है वो इंसान की इस जिंदगी में आखिर क्या क्या वो अमल करेगा उस हिसाब से लिखा जाता है। खुद अपने मन से अल्लाह ताला नहीं लिख देते हैं कि ऐसा ऐसा करेगा या अरे ये लेकिन बुरा। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, अब देखो वो जो तुमको हदीस बताया था मैंने, उस पे गौर करो और इस आयत पे गौर करो। वहां आदम भी बोल रहे हैं कि मैंने गलती इस वजह से की क्योंकि अल्लाह ने पहले लिखा हुआ था। ये नहीं हाँ, तो कहा वो कि आदम को मैं गलती करने वाला था, इस अल्लाह को ये चीज मालूम थी, इस वजह से अल्लाह ने लिखा। ऐसा नहीं कहा आदम ने। आदम ने कहा अल्लाह ने लिखा था, इस वजह से मैंने किया। और इस आयत में भी अल्लाह कह रहा है कि मैंने बनाया ही इसलिए है ताकि इनको जहन्नम में डालूं। समझे अभी नहीं समझे? क्या समझ के भी अनजान बन रहे हो? समझ के अनजान तो नहीं बन सकते ना। तो गलत है ना, फिर तो जो हकीकत है उसको मानना चाहिए ना भाई। यही तो आप लोगों का प्रॉब्लम है ना, नहीं कि नहीं, तो आपके सामने उसको हमको पहले इतना। पूरा समझना पड़ेगा हमको अच्छा से। हाँ, ऐसे कैसे हम बता दें, ऐसे कैसे हम बोल देंगे? पहले उसको हम बढ़िया से पढ़ेंगे फिर ना बोलेंगे। अच्छा यहाँ तो तक कि बढ़िया अगर से आपने पढ़ जो के देखा है उसके आइए। हिसाब से बोल। एमडी साबिर, बढ़िया से पढ़ के आइए, बल्कि अपने आलिम साहब को ही लेके आ जाइए। ठीक है प्यारे भाई? हम्म। ओके, ठीक तो है। यहाँ पर आपका क्लियर हो गया ना? क्या क्लियर हो यहाँ गया? पर यहाँ पर जो आपने दिखाया, हाँ, तो इसका जो हमने जवाब दिया उसको, उससे आपको नहीं सही ना, वो लगा ना? मैच नहीं हो रहा। नहीं, वो रुको मैच ही नहीं हो रहा ना आपका जवाब, वैसा अल्लाह रुको कह ही नहीं रहा। मैंने तो आपको हदीस से बताया और कुरान से बताया कि फ्री विल है ही नहीं। आदम भी कह रहे हैं फ्री विल नहीं है, अल्लाह भी कह रहा है मैं तो बनाया ही हूँ जहन्नम के अच्छा, तो लिए। आपके हिसाब से किस्मत कैसे लिखा जाता है हमको बताइए आप। अरे मैंने थोड़ी ना किस्मत लिखी है, ये कुरान क्या और मतलब हदीस आप से क्या ये समझते हैं हाँ मैं किस्मत समझा के रहा हूँ। बारे में? आप क्या समझते हैं, आप अल्लाह बताइए। ने, हाँ मैं बता रहा हूँ, अगर इस्लामिक तरीका देखे, ये कुरान की आयत देखे और वो हदीस देखे, और उसके साथ और एक हदीस है जो तुमको बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, अगर ये तीन चार चीज को देखे तो बिल्कुल साफ नजर आता है कि अल्लाह ने किस्मत में जो